خبروں کے ساتھ میں ہوں ہنا بٹ۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے۔ جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا، سرمایہ کاری بھی صحیح معنی میں نہیں آئے گی۔ عام آدمی کے لیے جتنی آسانی ہوگی، معیشت اس سے مزید اوپر جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے کرکٹرز، بینکرز کو ویلکم کرتا ہوں اور گورنر اسٹیٹ بینک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کوشش تھی کسی طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کو ساتھ میں لائیں۔ ایک اور لیگی رکن صوبائی اسمبلی کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر اظہار اعتماد۔ لاہور سینٹ الیکشن سے قبل نون لیگ کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ خانیوال سے نون لیگ کے ایم پی اے نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک اور لیگی رکن پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کرنے والے ایم پی اے فیصل نیازی کا تعلق خانیوال سے ہے۔ ملاقات کے موقع نون لیگ کے ایم پی اے اظہر عباس چانڈیا اور ان کے بیٹے نعیم چانڈیا بھی موجود تھے۔ اہم ملاقات میں فیصل نیازی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر اظہار اعتماد کیا۔ اسلام آباد سے 12 جعلی ایکسائز اہلکار گرفتار۔ وفاقی دارالحکومت کے ایکسائز آفس سے جعلی اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان جعلی اہلکار بن کر شہریوں سے نمبر لگانے کے عوض پیسے لے کر غائب ہو جاتے تھے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کی جانب سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ایکسائز آفس میں جعلی اہلکاروں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 12 جعلی اہلکاروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ پاکستانی پائلٹس کی تعلیمی قابلیت جانچنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ سول ایویشن حکام نے پائلٹس لائسنس کے اجراء میں بے قاعدگیاں روکنے کے لیے برطانوی طرز کا امتحانی سسٹم اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پائلٹ لائسنس کے اجراء میں بے قاعدگیاں روکنے کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایویشن حکام نے برطانوی سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی تنصیب کے لیے سمری وفاقی کابینہ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پشتو کے نامور شاعر اور ادیب امیر حمزہ خان شنواری کی برسی۔ قومی زبان کے علاوہ پاکستان میں مقامی زبانوں میں بھی تخلیق کاروں اور اہل قلم نے نثر و نظم دونوں اصناف ادب میں طبع آزمائی کی ہے۔ اس حوالے سے پشتو زبان و ادب کی بات کی جائے تو ایک اہم نام امیر حمزہ خان شنواری کا ہے، جن کا آج یوم وفات ہے۔ وہ پشتو کے ممتاز شاعر اور ادیب تھے۔ انہوں نے 18 فروری 1994 کو وفات پائی۔ سینٹ الیکشن، فیصل واؤڈا کے کاغذات نامزدگی منظور۔ کراچی سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی امیدوار فیصل واؤڈا کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ الیکشن کمیشن دفتر کے سامنے پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان آمنے سامنے بھی ہوئے۔ پی ایس ایل سیزن 6 کا آغاز کامیابی کے ساتھ کریں گے شرجیل خان۔ کراچی جار مزاج بلے باز اور کراچی کنگز کے اوپنر شرجیل خان کہتے ہیں کہ پی ایس ایل 5 کامیابی کے ساتھ ختم کیا تھا، چھٹے سیزن کا آغاز بھی کامیابی کے ساتھ کریں گے۔ ایشیا کبڈی کپ اور ورلڈ کبڈی کپ کی میزبانی پاکستان کو مل گئی۔ اسلام آباد ایشیا کبڈی کپ 2022 اور ورلڈ کبڈی کپ 2024 کی میزبانی پاکستان کو مل گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایشیا کبڈی کپ 2022 اور ورلڈ کبڈی کپ 2024 کی میزبانی پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ پاکستان میں موسم کی صورتحال کچھ یوں ہے۔ ایبٹ آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، بھاولپور 29 ڈگری سینٹی گریڈ، فیصل آباد 27، گوجرانوالا 22، حیدرآباد 33، اسلام آباد 24، جھنگ 27، کراچی 31، لاہور 22، لاڑکانہ 32، ملتان 26 اور پشاور 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے گئے۔ اس کے ساتھ آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔
محترم ویورز، آپ کی سپورٹ ہماری ترقی ہے۔ ہم آپ کے لیے روزانہ نئی اور بہترین نیوز لے کر آتے ہیں۔ لائک بھی بنتا ہے، شیئر بھی بنتا ہے، ایمانداری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ You are watching CIT News Network, Islamabad.